السلام علیکم معزز ناظرین، افتخار احمد ڈیجیٹل کسان کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم بات کریں گے تل کی فصل کے بارے میں کہ اس سال 2024 میں تل کی فصل جو ہے اس کی پیداوار کم کیوں آئی اور یہ فصل جو ہے وہ ناکام کیوں ہوئی ہے۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس سال جو ہماری گندم کی کٹائی ہے وہ موسمی حالات کی وجہ سے، زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے فصل جو ہے وہ اس کی کٹائی دیر سے ہوئی ہے، رقبے جو ہیں وہ دیر سے فارغ ہوئے ہیں۔ تو پھر جو ہے مئی سٹارٹ سے تل کی فصل جو ہے وہ لگائی گئی ہے، اور اس کی کاشت جو ہے پھر جولائی اینڈ تک جو ہے وہ ہوتی رہی ہے۔ تو معزز ناظرین، تل کی فصل جو ہے پچھلے سال اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً 9 لاکھ ایکڑ کے اوپر اس کی کاشت تھی، اور اس سال اس کی کاشت جو ہے وہ تقریباً 17 لاکھ ایکڑ تک جو ہے وہ چلی گئی ہے، کہ جو ایک اسٹیمیٹڈ فگر ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پچھلے سال کسانوں کو جو ہے وہ ریٹ نہیں ملا کپاس کا، تو اس وجہ سے انہوں نے کپاس کو چھوڑ کر پھر اس فصل کی طرف آ گئے۔ ظاہر ہے کہ پچھلے سال تل کی فصل کا ریٹ اچھا تھا، پیداوار بھی ٹھیک تھی۔ تو وہ پیداوار کیوں ٹھیک آئی؟ کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ موسم جو ہے وہ بہتر تھا، ٹمپریچر جو ہے وہ لو رہا ہے، بہت زیادہ شدید گرمی پچھلے سال نہیں پڑی۔ مئی اور جون کے مہینے جو ہیں وہ بھی نسبتاً اس سال کی نسبت ٹھنڈے تھے، اور ایک مسلسل جو ہے وہ گرمی نہیں پڑی پچھلے سال، کیونکہ اس سال جو ہے وہ شدید گرمی پڑی ہے۔ جو گرمی شروع ہوئی ہے وہ 20 مئی سے لے کر پھر 10 اگست تک ایک پیک کی گرمی پڑی ہے، اور ان میں زیادہ تر جو ہے وہ نئے لوگ تھے، نئے فارمر تھے جنہوں نے اس کو وسیع پیمانے پر لگا لیا۔ اور دوسری وجہ تھی کہ ان کو جو اس کی کلچرل پریکٹسز ہیں، پروڈکشن ٹیکنالوجیز ہیں، ان کو نہیں پتہ تھی کہ کون سی ویرائٹی کس علاقے کے لیے موزوں ہے، کہ گیتی لگائی جائے، پچھیتی لگائی جائے یا درمیانی کاشت کی جائے، اس کی فرٹیلائزر ریکوائرمنٹ کیا ہے، اس کی آبپاشی کا نظام کیا ہے، اس کے اوپر بیماریاں اور کیڑے کون سے آتے ہیں۔ تو وہ بہت کم لوگوں کو جو ہے وہ پتہ تھا، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نئے تھے، انہوں نے اس فصل کو ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، پہلے کبھی نہیں لگایا گیا تھا، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک پرافٹ دینے والی فصل ہے اور یہ ایک عام فصل ہے، اس کی یہ زیادہ دیکھ بھال نہیں مانگتی۔ تو انہوں نے عام جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان سے پوچھ کر اس فصل کو لگا لیا۔ تو معزز ناظرین، اگر ہم اس سال کو دیکھیں تو اس سال جو ہے وہ قیامت خیز گرمی پڑی ہے، اور جو چیز لگائی گئی ہے مئی میں تو وہ چیز ڈسٹرب ہوئی ہے، چاہے وہ دھان ہو چاہے وہ سبزیات ہوں۔ تو پولینیشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ فصلیں مکمل طور پر ناکام ہوئیں۔ اور جو تل کی فصل ہے یہ ایرڈ اور سیمی ایرڈ ایریا کی فصل ہے، اور جہاں پہ جو ہے خاص طور پہ موسم جو ہے زیادہ گرم نہ ہو، اور یہ تقریباً 25 سے لے کر 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک اچھی جو ہے وہ یہ پیداوار دیتی ہے، اور ٹمپریچر اگر جو ہے وہ 40 ڈگری سے اوپر چلا جائے، 45 ڈگری 46 ڈگری سینٹی گریڈ رہے، تو پھر اس کی پولینیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ لیکن جو ڈیزرٹ ایریا ہیں، سیمی ایرڈ ہو گئے ہیں، جس طرح لیا ہو گیا، بکھر ہو گیا، میاں والی، اور یہ پھر ہمارا بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان کے ایریے، تو یہاں راتیں جو ہے نسبتاً ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، تو پودے کو تھوڑا ریلیف مل جاتا ہے، تو پھر اس کی جو ہے وہ جو پھلیاں ہیں وہ کامیاب رہتی ہیں۔ اور دوسرا جو ہے یہ درمیانے ہلکے رقبوں کی جو ہے فصل تھی، یعنی کہ جن میں آب نکاس جو ہے وہ اچھا ہو، تو یہ ان علاقوں کی فصل تھی، اور خاص طور پہ یہ لوگ جو آلریڈی اس کو کاشت کر رہے تھے ان کو اس کی اگرونومی کا پتہ تھا۔ تو یہ ٹائم کے مطابق اس کو فرٹیلائزر بھی ڈالتے تھے، انسیکٹ پیسٹ سے بھی بچاتے تھے، اور ساتھ اریگیشن مینجمنٹ بھی اس کی کرتے تھے، اور اوپر نیوٹرینٹس کے فولڈر سپرے بھی کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر جب ہم اس کو بہتر فرٹیلائزر نہیں ڈالیں گے، کیونکہ یہ ایک ایگزاسٹو کراپ ہے، یہ بہت زیادہ نیوٹرینٹ جو ہے وہ زمین سے حاصل کر لیتی ہے اور زمین کو بنجر کر دیتی ہے۔ تو کیونکہ گندم نہیں بکی تو لوگوں کے پاس جو ہے وہ بجٹ نہیں تھا، تو انہوں نے اس تل کی فصل کو لگا لیا، اور اس کی اگرونومی کے بارے میں، اس کی کلچرل پریکٹسز کے بارے میں، اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی کے بارے میں نئے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ تو وہ رقبے جو بہت زیادہ پکے تھے وہاں بھی اس کو جو ہے وہ چھٹے کے طریقے سے لگا دیا گیا تھا،
اگر تل کی فصل کو پانی لگایا جاتا تو پھر یہ مرجھا کے ختم ہو جاتی۔ جو مین نقصان کیا ہے وہ اس کی اگیتی کاشت نے کیا ہے، کیونکہ اس سال اگیتی کاشت جو ہے وہ ہر جگہ پہ خراب ہوئی ہے، اور جو پیداوار ہے اس سال 6 سے 7 من ہے ضلع لیہ کے اندر، اور بہت چند لوگ ہیں جن کی 12-13 من آ رہی ہے، اور ہی شاذ و نادر لوگ ہیں جن کی 18 من تک ہے۔ تو پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ پیداوار کم ہے، کیونکہ اس سال جو طویل گرمی پڑی ہے اس وجہ سے، کیونکہ ٹمپریچر جو ہے وہ فیل لائک جو ہے وہ 50 تھا، اور میکسیمم جو ہے 45-46 ڈگری سینٹی گریڈ رہا ہے، اور راتیں بھی جو ہیں وہ ٹھنڈی نہیں رہیں، وہ بھی گرم رہی ہیں، تو ایک کنٹینیوس اسپیل رہا ہے گرمی کا۔ اس وجہ سے جو ارلی کاشت ہے، جو لوگ اس سے اچھی پیداوار لے رہے تھے وہ بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ کلائمیٹ چینج کا زمانہ ہے، اور ہم ابھی تک باخبر نہیں ہیں، بے خبر ہی ہیں، کیونکہ ہم موسم کے مطابق اپنی فصلیں جو ہیں وہ کاشت نہیں کرتے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیداوار لے لیں۔ تو کم از کم ہم نے جو یہ فصلیں ہیں ان کے بیہیویئر کو سمجھنا پڑتا ہے، کہ کم از کم اس سال ماہرین کہہ رہے تھے کہ اس سال گرمی بہت زیادہ پڑے گی، تو جو اپنا فصلوں کی جو کاشت ہے وہ گرمی کو دیکھ کر کیا جائے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ 4 مہینے کی فصل ہے، اور جن لوگوں نے اس کو اگیتی کاشت کیا مئی کے اندر، مئی، جون، جولائی اور 10 اگست تک شدید گرمی پڑی ہے، تو دیکھ لیں کہ ایک تقریباً 3 ماہ تک فصل نے جو ہے وہ گرمی کا جو ہے اس کا حالت دیکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کی فلاورنگ ڈراپ ہوئی، اور اس کا قد رک گیا، اور فصل جو ہے وہ پیلی ہو گئی، کیونکہ عام فصلوں کی طرح اس کو جو ہے بہت زیادہ فرٹیلائزر چاہیے۔ تو خاص طور پہ جب ہیٹ انڈیکس زیادہ تھا 11 سے پلس، تو اس کا جو ریکوائرڈ ہے وہ 7 سے 8 جو ہے وہ اپنا ہیٹ انڈیکس ہے، تو گرمی جو ہے وہ قیامت خیز گرمی تھی، تو جس کی وجہ سے وقت پہ لوگ پانی نہیں لگا سکے، کیونکہ انہوں نے براڈ کاسٹ کیا ہوا تھا، چھٹے کا طریقہ لگایا ہوا تھا، رجس پہ جو ہے وہ کاشت نہیں کیا، تو اس کو وہ بضرورت پانی نہیں لگا سکتے تھے۔ اگر وہ پانی لگاتے تھے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا تھا، تو کہ فصل جو ہے وہ مرجھا جاتی تھی، تو اس وجہ سے پھر لوگوں نے جو ہے اس کو پانی نہیں لگایا، اور پھر خشک سالی کا زمانہ تھا، بارش بھی جو ہے وہ اس دوران نہیں ہوئی، اور جس وجہ سے پھر فصل نے اپنا 75% جو لائف سائیکل ہے وہ گرمی میں گزارا ہے، اور جس کی وجہ سے فصل کی پیداوار کم آئی ہے۔ تو عموماً جو نئے لوگ ہیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ رقبے کے اوپر لگا لیا تھا، ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ اس کو جو ہے وہ کون سی جو ہے وہ زمین درکار ہے، اس کی کھاد کی ضرورت کیا ہے، اس کی پانی کی ضروریات کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے بیماریاں اور کیڑے کون کون سے آتے ہیں۔ خاص طور پہ فصل جو ہے وہ بہت زیادہ پیلے پن کا شکار ہوئی، کیونکہ جب گرمی بہت زیادہ پڑی، لوگ اس کو پانی نہیں لگا سکے، اور اس کو فرٹیلائزر پہ نہیں ڈال سکے، زمین خشک ہو گئی، تو نیچے سے خوراک کی فراہمی جو ہے وہ اوپر والے پتوں تک جو ہے وہ دستیاب نہیں ہو سکی، تو اس میں نائٹروجن، آئرن اور سلفر کی شدید کمی ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ شدید حملہ ہوا سفید مکھی کا اور میرٹ بگ کا، اور رہی صحیح کسر ان پیسٹ نے نکال دی، جس کی وجہ سے یہ فصل جو ہے وہ دوچار ہوئی ناکامی سے۔ تو پچھلے سال اس کی جو پیداوار تھی وہ تقریباً 12 سے 13 من، اور اچھے کاشتکار 18 سے 20 من لینے میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ وہ مئی میں ہی کاشت شدہ تھی، لیکن اس سال کیا ہوا کہ گرمی بہت زیادہ پڑ گئی، اور نئے لوگ جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے۔ عموماً جو ہے ورائٹیز کو ان کے حساب سے لگانا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک وسیع رینج ہے ورائٹیز کی، جن میں جو ہے TH6 ہے، TS3 ہے، TS5 ہے، انمول ہے، نیاب ملینیم ہے، نیاب پرل ہے، اور اس کے بعد نیاب 2016 ہے۔ تو ان ورائٹیز کا جو پوٹینشیل ہے وہ 20 سے 25 من ہے۔ تو عموماً کوشش کیا کریں کہ ایگریکلچر جو ایکسپرٹ ہیں، ریسرچ ادارے ہیں، ان کو وزٹ کر لیا کریں، اور اپنے ایریے کے مطابق اور وقت کاشت کے مطابق جو ہے وہ ورائٹی لگایا کریں۔ اگر آپ نے کوئی نئے رقبے پہ ورائٹی لگانی ہے یا نئی فصل لگانی ہے، پہلی بار لگانی ہے، تو کم از کم اس کا ایکسپیرینس ضرور کر لیں، اس کو چھوٹے سے رقبے پہ لگائیں، پھر بڑے رقبے پہ لگائیں جب آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے۔ تو یہ جتنی بھی ہماری ورائٹیز ہیں یہ بہت زیادہ گرمی کو برداشت نہیں کرتی، خاص طور پہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر کوئی بھی ورائٹی جو ہے وہ تل کی کامیاب نہیں ہے۔
وہ زندہ تو رہے گی لیکن فلاورنگ اور فروٹنگ وہ آپ کو نہیں دے گی۔ اور اسی طرح سے جو ہے آپ موسمی حالات کو لازمی دیکھیں کہ آنے والا جو زمانہ ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے۔ اگر ہم نے اپنے وقت میں کاشت جو ہے وہ تبدیل نہ کیے اور فصل کی جو گرانومی ہے وہ تبدیل نہ کی تو ہم بہت زیادہ نقصان کا جو ہے وہ شکار ہوں گے۔ تو معزز ناظرین، ہمیشہ آپ دیکھ لیں کہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں، تو ہماری پلاننگ کوئی نہیں ہوتی۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر فرٹیلائزر ڈال رہے ہوتے ہیں، ہم خود اپنی فرٹیلائزر پلان نہیں بناتے۔ وقت کاشت کا ہمارے پاس کوئی اندازہ نہیں ہے، ہمارے پاس پچھلا کوئی ڈیٹا نہیں ہے۔ ہمارا سب سے خطرناک اور چھپا ہوا دشمن جو ہے وہ موسم ہے۔ تو 3-4 ویب سائٹ جو ہیں ان کو آپ وزٹ کر لیا کریں، تو جن میں ویدر چینل ہے، گوگل ہے، اور اس کے بعد اکو ویدر ہے، اور اس کے بعد پنجاب کا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے، تو وہاں سے آپ کو ویدر کی اپڈیٹ مل سکتی ہیں۔ تو اپنے وقت کاشت کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اور اس کے بعد فصلیں کاشت کریں۔ اور گرمی میں جو فصل کی پانی کی ضروریات ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں، اور اسی طرح سے ان کو فرٹیلائزر بھی جو ہے نیچے زمین کی طرف بھی ڈالنے پڑتے ہیں، اور ان کے فولر سپرے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ اور میری جو پہلی ویڈیو تھی تیل کے اوپر میں نے بنائی تھی، تو کم از کم میں نے 5 سے 7 کلو گرام سلفر جو ہے وہ فی ایکڑ ریکمینڈ کی تھی۔ تو ہم نے کبھی فصل کو چیک ہی نہیں کروایا کہ اس کے پتے توڑ کر کسی لیبارٹری سے چیک کرا لیں کہ اس کو آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، نائٹروجن کی ہے، سلفر کی ہے۔ نائٹروجن کی جو کمی ہوتی ہے ہمیشہ نیچے والے پتوں میں ہوتی ہے، پرانے پتوں میں، اور اسی طرح سے جو سلفر کی کمی ہے وہ اوپر والے نیو پتوں میں ہوتی ہے۔ اور جو موسم کا سٹریس ہوتا ہے وہ پوری کی پوری فصل کو پیلا کر دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر گرمی کا سپیل ٹوٹا، پھر بارشیں آ گئیں، اور شدید بارشیں آنے کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ فصل جو ہے مکمل طور پر جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جو اپنی رحمت کا معاملہ کرے، زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اور ہمیں موسمی حالات سے باخبر ہو کر اور فصل کی اکانومی کو جان کر پھر جو ہے ہمیں فصل لگانی چاہیے۔ تو اگلے سال جو ہے انشاءاللہ اس کا بھرپور پلان دوں گا۔ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے وہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل آ رہے ہیں، اور پھر ہم نے فصل کو اس کی نوعیت جانے بغیر جو ہے کاشت کیا۔ بہت شکریہ، والسلام۔ پاکستان زندہ باد۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو جو ہے وہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔